اچھا جی، خبر دیں آپ کو کہ سی ایم کے پی کے ان کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے نون لیگ یعنی حکومتی وزیر احسن اقبال صاحب سے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے سی ایم کے پی کے کی. لیکن سی ایم کے پی کے کی ملاقات سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی؟ جی ہاں، ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یہ عدالت نے کہا ہے. اسی خبر میں ہم یہ بھی شامل کریں گے کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بنوایا، ورنہ کلیئرنس نہیں مل رہی تھی یا حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ بنے. یہ کیا کہانی، اس پر بھی آتے ہیں. لیکن اس میں جو میں نے دو خبریں آپ کو دے دی ہوں، سہیل افریدی صاحب کے نام کی خبریں ہیں، احسن اقبال سے ملاقات اور انہوں نے ڈھیر لگا دیے وہاں شکایتوں کے، وہ الگ ایک کہانی ہے. یہ جو خبر ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ آپ کو آگاہ کروں کہ یہ خبر کیا ہے. اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے اس نے اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کو اگلی سماعت پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. اچھا، اب یہ ہے جی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اداروں ظاہر ہے کیس چل رہا ہے، اور جہاں سماعت ہوئی ہے جس میں عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر، حالانکہ وہ اسلام آباد میں خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں، احتجاج کرنے آتے ہیں، اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اگر کہیں جاتے نہیں تو وہ وہاں مسلسل عدالت میں نہیں جا رہے. عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ کے جو ہے ناقابل ضمانت گرفتاری کو برقرار رکھا ہے اور کہا ہے اس بار تو جناب پکڑ کر کے پیش کریں. اچھا، عدالت نے کب کہا ہے یہ؟ عدالت نے کہا ہے کہ 18 جون یعنی اگلی سماعت جو ہوگی اس پر سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کریں. اور یہ بھی کہا ہے، انہوں نے سول جج ہیں عباس شاہ کے اور پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی نے یہ مقدمہ درج کیا ہے. اچھا، پیکا پہ ظاہر ہے عدالتی عجیب سی کہانیاں ہیں، کیونکہ ہم خود پیکا پہ کراچی میں، میرے ساتھ انیس منصوری صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہم بھی پیکا کے خلاف گئے ہوئے ہیں عدالت میں. وہ ظاہر سماعت نہیں ہو رہی، 2 سماعتیں صرف اس کی ہوئی ہیں. اس طرح کراچی پریس کلب کے لوگ بھی گئے تھے. پھر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ پتہ نہیں اب جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اس وقت تو گئے تھے، بعد میں پھر مان گئے. تو بہرحال یہ کہانی پیکا کے تحت مقدمہ درج ہوا، اور ظاہر اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت میں ان کے خلاف کیس ہے. اچھا، دوسری چیز سے جڑی خبر میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ تو ان کی ملاقات تو ہوئی احسن اقبال صاحب سے سہیل افریدی کی، اور وہاں انہوں نے جناب بڑے ڈھیر لگا دیے شکایتوں کے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، صوبے کے حقوق یہ ہیں، ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا، ہمیں فنڈنگ ہونی چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، میں سی ایم ہوں، میری ملاقات نہیں ہو رہی. ساری باتیں انہوں نے محسن نقوی صاحب سے بھی کی تھیں اور اب احسن اقبال صاحب سے بھی کر رہے ہیں. بڑے کھیل بڑے خوبصورت انداز سے رہیں کہ ایک طرف تو لگتا یہ کہ جی عمران خان صاحب کا بڑا کوئی اس طرح کا ورکر ہے، جیالہ ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا گنڈا پور صاحب کی طرح، یا خان کی رہائی کے لیے بہت کچھ کرے گا. فی الحال وہ بس اس طرح ہی ڈھیلے ماٹھے چل رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ جناب کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی چل رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ملاقات ہوئی محسن نقوی صاحب سے اور اب احسن اقبال سے. اچھا، بیچ میں یہ خبر، چونکہ اس سے پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جو خبر آئی کہ اپوزیشن لیڈر جو بنے محمود خان اچکزئی، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اس کے وہ سربراہ بھی ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں. ان کو انہوں نے اس لیے رکھا تھا سامنے کہ بھئی ان کو اگر اپوزیشن لیڈر بنا دیں، ہمارا تو کوئی بھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا یا اس پہ مقدمے بن جائیں گے. یہ صاحب جو ہیں بہت سینئر بھی ہیں، ان کی دوستیاں بھی ہیں زرداری صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب سے، تو ان پہ شاید سب کچھ نہیں ہوگا. اور خان کے لیے اچھے جذبات بھی رکھتے ہیں تو ان کو آگے کر دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے آگے کر دیا اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہمارے پاس ظاہر پوزیشن میں پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے، سارے ہم ووٹ ڈال دیں گے، یہ بن جائیں گے. پھر کہا گیا کہ جی چونکہ ان کے نام پر اعتراض تھا بہت ساری جگہوں پر تو ان کو کلیئر نہیں کیا جا رہا تھا. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو بنا دیا گیا اپوزیشن لیڈر. اب اس میں جے یو آئی جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، ان کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. آپ نے اکثر بیشتر ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، بڑے معروف وکیل بھی ہیں، بڑے عمدہ بولنے والے آدمی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب نے جب دیکھ لیا کہ جناب کلیئرنس نہیں مل رہی یا بنایا نہیں جا رہا، حکومت کا اعتراض ہے، اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہے، تو اب کیا کیا جائے، بننا بھی مجھے ضرور ہے. ان کی کسی کی خواہش نہیں ہوتی اپوزیشن لیڈر بننے کی، کیونکہ ظاہر تاریخ میں نام رقم ہو جائے گا نا اپوزیشن لیڈر ایک زمانے میں. جی ہاں، اچکزئی صاحب بھی رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے پرانے دوست نواز شریف سے براہ راست خود رابطہ کیا، جس پر نواز شریف نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، میں آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کرا دیتا ہوں. اور یہ بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر کہی ہے. اور یہ اندرونی کہانی جو سامنے لے کر کے آئے ہیں
اور کہ کس طرح انہوں نے رابطہ کیا اور کس طرح نواز شریف نے اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے محمود خان عیسی کا نوٹیفیکیشن جاری کرایا. یہ اقدامات آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی وہ کہہ رہے ہیں جی بنیاد بھی بن سکتا ہے کہ جب اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ جب بڑھتی ہے تو لگتا یہ ہے ان کو کہ یہ نیا ایک جو میثاق جمہوریت کی بڑی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس ملک میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ساری پارٹیاں ایک بار پھر میثاق جمہوریت پر نئے میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کرتی نظر آ جائیں. اور یہ باتیں ظاہر ہے آہستہ آہستہ کھلتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ کھل بھی رہی ہیں باتیں کہ جناب اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دو تین چیزیں تھیں، میں نے کہا یہ آپ تک میں پہنچاؤں کہ اصل حقائق کیا ہیں اپوزیشن لیڈرشپ کے حوالے سے.